بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد بن عبد اللہ خاتم النبیین۔ ذرا تصور کیجئے کہ حج کا موقع ہے، مکے کے قریب مینا کے میدان میں ہزاروں کا مجمع ہے، تمام عرب قبائل وہاں موجود ہیں، اور اچانک ایک قریبی پہاڑ ہے، اخشو نامی پہاڑ، اس پر ایک بہت بڑی آگ روشن کی جاتی ہے۔ بالکل، اور یہ کوئی عام آگ نہیں تھی۔ ہاں بالکل، یہ آگ سردی سے بچنے کے لیے نہیں، بلکہ پورے عرب کے سامنے ایک مخصوص شخص یا قبیلے کی عوامی رسوائی کے لیے جلائی گئی تھی۔ پرانے عرب اسے نار الغدر یعنی عہد شکنی کی آگ کہتے تھے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے اور علمی کھوج میں ہم اسی انسانی رویے کی تاریخ وادیوں کا سفر کریں گے۔ صحیح۔ ہمارا موضوع ہے الغدر، یعنی دھوکہ دہی، عہد شکنی، یا جسے عام فہم زبان میں ہم غداری کہتے ہیں۔ اس عمل کی سنگینی اور اس سے ہونے والی تباہی کا اندازہ لگایا جائے تو بس دل سے بے ساختہ استغفر اللہ نکلتا ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ اس نے کیسے کیسے طوفان کھڑے کیے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ تو آج ہم اس بات کی گہرائی میں جائیں گے کہ لغت میں، نفسیات میں، تاریخ کے اوراق میں اور ہماری الہامی کتابوں میں اس کی اتنی سخت مذمت کیوں کی گئی ہے۔ تو آئیے اس کی بالکل بنیاد سے شروع کرتے ہیں۔ عام طور پر دھوکہ دہی تو ایک بہت وسیع اصطلاح ہے نا، لیکن جب ہم خاص طور پر غدر کی بات کرتے ہیں تو یہ عام دھوکے سے کیسی مختلف ہے؟ اچھا، یہیں سے اصل بات شروع ہوتی ہے۔ اصل میں اگر ہم عربی لغت کی گہرائی میں جائیں تو ماہرین لغت جیسے جائز ہیں اور علامہ مناوی، انہوں نے غدر کے جو معنی بیان کیے ہیں وہ عام دھوکے سے بہت زیادہ سنگین ہیں۔ وہ کیسے؟ جائز کے مطابق غدر دراصل اس چیز سے مکر جانے کا نام ہے جس کی انسان نے خود ضمانت دی ہو اور جس کا باقاعدہ عہد کیا ہو، یعنی پہلے ایک رشتہ قائم کیا، ایک وعدہ کیا اور پھر اسے توڑ دیا۔ ایک منٹ رکیے، اگر مکر کا مطلب بھی دھوکہ دینا ہے اور غدر کا مطلب بھی دھوکہ دینا ہے تو لغت میں ان کے لیے دو الگ الفاظ کیوں ہیں؟ مطلب کیا یہ صرف الفاظ کا ہیر پھیر میں ہی ہے؟ جی نہیں، یہ محض الفاظ کا ہیر پھیر بالکل نہیں ہے۔ ان دونوں میں ایک بہت گہرا نفسیاتی فرق ہے۔ دیکھیں، مکر کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ پہلے سے کوئی وعدہ، دوستی یا معاہدہ موجود ہو۔ صحیح۔ مکر تو ایک بالکل اجنبی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، جنگ کے میدان میں کھلے دشمن کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن غدر کے لیے لازمی شرط یہ ہے کہ پہلے ایک اعتماد کا رشتہ، ایک وعدہ یا باقاعدہ معاہدہ قائم کیا گیا ہو۔ علامہ مناوی تو کہتے ہیں کہ غدر کی سب سے ہولناک شکل یہ ہے کہ کسی کے ساتھ کیے گئے عہد کو ایک ایسے لمحے میں اچانک اور غیر متوقع طور پر توڑا جائے جب دوسرا فریق مکمل بھروسہ کر کے بے فکر بیٹھا ہو۔ ہائے اللہ، یعنی وہ اپنا دفاعی حصار گرا چکا ہو اور تب اس پر وار کیا جائے۔ بالکل درست۔ اور اسی لیے یہ انسان کی فطرت کو اس قدر گرا دیتا ہے اور اخلاقیات کی ایسی پستی پر لے جاتا ہے کہ انسان کا درجہ جانوروں اور درندوں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ واقعی؟ کیونکہ درندے بھی اپنے شکار کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے نا، وہ سامنے سے حملہ کرتے ہیں۔ ان کے حملے میں ایک سیدھا پن ہوتا ہے۔ غدار انسان کی اس بنیادی انسانیت کو ہی ختم کر دیتا ہے جس کی بنیاد ہی اعتماد پر رکھی گئی ہے۔ اب اگر غدر کے اس نفسیاتی پہلو کو دیکھا جائے، جہاں ایک شخص کا دوسرے پر سے مکمل طور پر اعتبار ہی اٹھ جاتا ہے، تو پھر بجا طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ علامے کتابوں میں اس کی اتنی سخت وعید کیوں ہے۔ قرآن کریم اس مخصوص نفسیاتی نقصان کو کیسے بیان کرتا ہے؟ قرآن مجید نے اس پر انتہائی جامع اور سخت احکامات دیے ہیں۔ سورہ النحل کی آیات 91 اور 92 ہیں، اور سورہ اسراء کی آیات 34 میں اس کی کھلی ممانعت ہے۔ سورہ اسراء میں واضح حکم ہے کہ اور عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ صحیح۔ اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ سورہ نحل کی آیت کی تفسیر میں ایک بڑی زبردست اور منطقی بات لکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ قسموں کو دھوکے کے لیے استعمال کرنے سے اس لیے روکا گیا ہے کہ فرض کریں جب کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے اور پھر وہ مسلمان اس سے غدر کرتا ہے تو اس کا اسلام سے ہی اعتبار اٹھ جائے گا؟ بالکل، اس غیر مسلم کا صرف اس ایک شخص سے نہیں بلکہ پورے دین اسلام سے اعتبار اٹھ جاتا ہے، وہ حق کی طرف آنے سے رک جاتا ہے۔ اسی طرح علامہ مراغی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قسموں کو محض ایک خدیہ یعنی ظاہری دھوکہ نہ بناؤ کہ زبان سے تو اطمینان دلاؤ لیکن اندر نیت یہ ہو کہ جیسے ہی طاقت یا تعداد بڑھے گی تو عہد توڑ دیا جائے گا۔
سورہ نال کی کنی آیات میں مجھے قرآن کی وہ زبردست تشبیہ اور نفسیاتی منظر کشی یاد آ رہی ہے، واہ، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ قدم جمنے کے بعد پھسل جائیں۔ یہ کتنی گہری بات ہے! بہت گہری۔ مطلب ایک شخص جو مضبوط زمین پر کھڑا ہے، اسے لگتا ہے کہ سب کچھ محفوظ ہے، وہ وعدے پر بھروسہ کر کے مستحکم محسوس کر رہا ہے، اور اچانک اس کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی جائے۔ یہ عدم تحفظ کا وہ گہرا احساس ہے جو غدر سے پیدا ہوتا ہے۔ اور اسلام نے اسی عدم تحفظ کو دور کرنے کے لیے جنگ اور امن کے قوانین میں بھی کمال کا توازن رکھا ہے۔ سورہ الانفال کی آیت 58 اس کی بہترین مثال ہے۔ فرض کریں کہ ایک اسلامی ریاست کا کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہے، لیکن حالات اور قرائن سے یہ مضبوط اندیشہ ہو جائے کہ وہ قوم خیانت کرنے والی ہے۔ تو کیا پہلے حملہ کر دینا چاہیے؟ عام انسانی ذہن تو یہی سوچے گا نا کہ اس سے پہلے کہ وہ ہم پر حملہ کریں، ہم اچانک ان پر وار کر دیتے ہیں۔ جی، عام ذہن یہی سوچے گا، لیکن اسلام اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا۔ قرآن کا حکم ہے کہ برابری کی بنیاد پر ان کا عہد ان کی طرف پھینک دو، یعنی باقاعدہ اعلان کرو کہ اب ہمارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں رہا۔ علامہ سعدی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب تک باقاعدہ آگاہ نہ کر دیا جائے، کسی بھی قسم کی اچانک کارروائی حلال نہیں، اور اگر خیانت کا کوئی ثبوت نہ ہو تو پھر مدت پوری ہونے تک عہد نبھانا ہر حال میں فرض ہے۔ واہ، یہ تو انتہائی اعلیٰ اخلاقی معیار ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی پوری شفافیت رکھی جائے۔ اچھا، احادیث کی طرف آئیں تو غدار کے انجام کے حوالے سے ایک حدیث بہت توجہ کھینچتی ہے، جس میں ذکر ہے کہ روز قیامت غدار کے لیے ایک جھنڈا یا لوا گاڑا جائے گا اور پکارا جائے گا کہ یہ فلاں کی غداری ہے۔ یہاں میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سزا کے طور پر خاص جھنڈے کی ہی علامت کیوں چنی گئی؟ اس کی تشریح میں امام نووی رحمہ اللہ ایک بڑی دلچسپ تاریخی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ قدیم عرب معاشرے میں جب اوکاز جیسے بڑے بازار لگتے تھے جہاں دور دور سے لوگوں کا ہجوم آتا تھا، تو وہاں سرداروں، نمایاں لوگوں یا کسی کی پناہ میں آنے والوں کے لیے خیموں کے باہر جھنڈے نصب کیے جاتے تھے۔ اچھا، یعنی جھنڈا شہرت، پہچان اور عزت کی علامت سمجھا جاتا تھا؟ بالکل۔ اب چونکہ غدار دنیا میں چھپ کر اندھیرے میں اور دھوکے سے وار کرتا ہے، تو قیامت کے دن اس کا معاملہ بالکل الٹ دیا جائے گا۔ اسے چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی، بلکہ تمام انسانوں کے سامنے روز محشر کے سب سے بڑے مجمع میں ایک جھنڈا گاڑ کر اس کی علانیہ رسوائی کی جائے گی۔ عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا۔ جی، علامہ ابن بطال فرماتے ہیں کہ یہ عقوبت اور فضیحت کی انتہا ہے کہ انسان کو اس کے سب سے پوشیدہ اور شرمناک عمل کی بنیاد پر سرے عام پہچانا جائے۔ اور پھر وہ حدیث تو روح کو جھنجھوڑ دیتی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 3 شخص ایسے ہیں جن کا قیامت کے دن میں خود فریق بنوں گا، اور ان میں سے ایک وہ ہے جو اللہ کے نام پر عہد کرے اور پھر غدر کرے۔ صحیح۔ یہ سوچ کر ہی دل لرز جاتا ہے کہ کائنات کا خالق جو سب سے بڑا منصف ہے، وہ خود مدعی بن کر کھڑا ہو۔ اس ہولناک انجام کا تصور کریں تو استغفر اللہ کا کلمہ ہی انسان کو اس دہشت سے پناہ دلا سکتا ہے۔ یہ تو خیر آخرت کا معاملہ ہو گیا، لیکن ہر وہ برائی جس پر اتنی بڑی وعید ہو، وہ اس دنیا میں بھی تو اپنا رنگ دکھاتی ہوگی نا۔ غدر کے دنیاوی اور سماجی نقصانات کیا ہیں؟ علماء اخلاق اور ہمارے منابع نے غدر کے کم از کم 10 انفرادی اور 2 انتہائی خطرناک سماجی نقصانات گنوائے ہیں۔ انفرادی نقصانات میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ عہد شکنی انسان کو سیدھا منافقین کی صف میں لے جا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ وہ مشہور حدیث جس میں منافق کی نشانیاں ہیں۔ بالکل، وہ حدیث تو سب نے سن رکھی ہے کہ 4 خصلتیں جس میں ہوں وہ خالص منافق ہے، اور ان میں سے ایک واضح خصلت یہی ہے کہ جب عہد کرے تو غدر کرے۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑا نقصان دل کا سخت ہو جانا ہے۔ سورہ المائدہ میں بنی اسرائیل کی مثال دے کر سمجھایا گیا ہے کہ کیسے ان کی مسلسل عہد شکنیوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو پتھر کی طرح سخت کر دیا۔ ایک اور نقصان جو منابر میں درج ہے وہ ہے ہیبت کا رخصت ہو جانا اور مروت یعنی انسانی وقار کا ختم ہونا۔ یہ ہیبت رخصت ہونے سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا رعب ختم ہو جاتا ہے؟ جی بالکل۔ جب کوئی شخص
ایک بار غدر کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی سچائی اور کردار کی وجہ سے جو عزت، احترام اور ایک رعب ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ لوگ پھر اعتبار نہیں کرتے۔ ایسا ہی ہے، لوگ اسے ہوشیار یا عقلمند نہیں سمجھتے، بلکہ اسے ایک ناقابل اعتبار اور پست انسان سمجھنے لگتے ہیں۔ اور اگر ہم سماجی نقصانات کی بات کریں تو معاشرے میں تفریق اور بالآخر بیرونی دشمن کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ جب ایک معاشرے کے اندر موجود لوگوں کا ایک دوسرے پر سے اعتماد ہی اٹھ جائے تو وہ معاشرہ کھوکھلا ہو کر کسی بھی بیرونی طاقت کا ترنوالا بن سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اقوال اس پہلو پر کتنی گہری چوٹ کرتے ہیں۔ ان کا ایک قول ہے کہ غدر مکر ہے اور مکر کفر کے درجے میں ہے، اور ان کا دوسرا قول جو آج کے دور کی بھی بھرپور عکاسی کرتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر غدار لوگوں کی عادت بن جائے تو پھر کسی پر بھروسہ کرنا بے وقوفی ہے۔ واقعی، جب معاشرے میں ہر طرف دھوکہ ہی دھوکہ ہو تو سچے انسان کو پاگل اور بے وقوفی سمجھا جائے گا۔ اور اس بے اعتباری کی ایک انتہائی عبرتناک تاریخی مثال عباسی دور کے خلیفہ الامین اور اس کے بھائی المامون کی ہے۔ ہارون الرشید نے ان دونوں کو ولی عہد مقرر کرتے وقت خانہ کعبہ جیسی مقدس جگہ پر ان سے باقاعدہ حلف لیا تھا۔ اچھا، کعبہ کے اندر؟ ہے کہ میری حکومت پوری نہیں ہو پائے گی۔ جب اس سے وجہ پوچھی گئی تو اس نے اعتراف کیا کہ میں جب کعبے کے اندر کھڑا قسم کھا رہا تھا تو اس وقت بھی میرے دل میں غدر اور عہد شکنی کی نیت موجود تھی، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ الامین کا اقتدار قائم نہ رہ سکا اور وہ ایک بھیانک انجام سے دوچار ہوا۔ اللہ کے گھر میں خانہ کعبہ کے سائے میں کھڑے ہو کر زبان سے قسم کھانا اور دل میں غدر کا بیج بونا انسان کی عقل دنگ رہ جاتی اور بے اختیار استغفر اللہ پڑھنے کو دل کرتا ہے کہ طاقت کی ہوس انسان کو کس قدر اندھا کر دیتی ہے۔ اچھا، اب تک جو ہم نے بات کی وہ عموماً دو انسانوں، گروہوں یا بھائیوں کے درمیان عہد شکنی کی تھی۔ کیا غدر کی کچھ ایسی شکلیں بھی ہیں جنہیں ہم روزمرہ کی زندگی میں اتنی اہمیت نہیں دیتے، یا وہ ہماری روایتی سوچ سے ہٹ کر ہیں؟ بہت اہم سوال ہے۔ منابع کی روشنی میں غدر کی کئی ایسی صورتیں ہیں جو عام نگاہ سے اوجھل رہتی ہیں۔ سب سے پہلی تو وہ ازلی عہد شکنی ہے جو انسان اپنے خالق سے کرتا ہے۔ سورہ الاعراف میں اس وعدے کا ذکر ہے جب اللہ نے تمام روحوں سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور سب نے اقرار کیا تھا۔ اس وعدے سے پھر جانا سب سے بڑا غدر ہے۔ بالکل، ہم اس کو تو بھول ہی جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد سیاسی سطح پر ایک انتہائی سنگین شکل وہ ہے جب حکمران اپنی رعایا کے ساتھ کیا گیا عہد توڑتے ہیں۔ ایک حکمران کا منصب ہی یہ ہے کہ وہ عوام کی جان، مال اور عزت کا تحفظ کرے گا، لیکن جب وہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا ہے، بنیادی حقوق چھینتا ہے، بے گناہوں کو قید کرتا ہے یا ظلم کے پہاڑ توڑتا ہے، تو یہ ایک ایسی غداری ہے جس کی مذمت احادیث میں بہت سختی سے کی گئی ہے۔ کیونکہ اس کا اثر تو پورے معاشرے پر پڑتا ہے نا؟ جی، اس غدر کا اثر ایک شخص پر نہیں بلکہ پوری قوم اور آنے والی نسلوں پر پڑتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک نیا زاویہ ہے۔ اور اگر اسلامی ریاست میں جو غیر مسلم بستے ہیں یا جن ممالک کے ساتھ امن کے معاہدات ہوتے ہیں، ان کے حقوق کے حوالے سے غدر کا کیا حکم ہے؟ اسلام نے اس کی بھی شدید ترین الفاظ میں ممانعت کی ہے۔ اگر کسی اسلامی ریاست میں اہل ذمہ رہتے ہیں یا کسی قوم کے ساتھ امن کا معاہدہ ہے، جسے اصطلاح میں معاہدین کہا جاتا ہے، تو ان کا خون اور مال بالکل مسلمانوں کی طرح محترم ہے۔ صحیح حدیث میں صاف الفاظ میں موجود ہے کہ جس نے کسی معاہد کو ناحق قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 70 سال کی مسافت سے محسوس ہو رہی ہوگی۔ ہائے اللہ! البتہ یہاں ایک باریک بات سمجھنا ضروری ہے، نیت کا عمل دخل۔ اگر کسی کا ارادہ عہد پورا کرنے کا تھا لیکن کوئی ایسی آسمانی آفت یا ایسی مجبوری آ گئی جو انسانی اختیار سے مکمل طور پر باہر تھی، تو پھر اسے غدر نہیں کہا جائے گا۔ کسی ایسے انسان کی جان لینا جو امن کے عہد تلے بیٹھا ہو، اس کی سزا اتنی سخت ہے کہ انسان جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جائے۔ استغفر اللہ! یہ بتاتا ہے کہ اسلام میں انسانی جان اور قول و قرار کی کتنی حرمت ہے۔ اچھا، اب ذرا تاریخ اور قدیم روایات کے اوراق مزید تفصیل سے پلٹتے ہیں۔ ہم نے بالکل آغاز میں اس نار الغدر یعنی غدر کی آگ کا تذکرہ کیا تھا۔ جی بالکل۔ یہ جو قدیم عربوں کا طریقہ تھا، یہ آج کے دور میں جسے ہم سماجی بائیکاٹ یا عوام رسوائی یعنی کینسل کلچر کہتے ہیں، بالکل اسی کی ایک قدیم شکل لگتی ہے۔ یہ سارا عمل ہوتا کیسے تھا؟ عربوں کے ہاں دراصل عزت اور ناموس ہی سب کچھ تھی۔
جب حج کا موسم آتا تو مینا کے قریب اخشب پہاڑ پر ایک آگ روشن کی جاتی۔ آگ کا مقصد لوگوں کی توجہ حاصل کرنا تھا۔ جب سارے قبائل اکٹھے ہو جاتے تو بآواز بلند پکارا جاتا کہ یہ فلاں بن فلاں کی غدرہ یعنی عہد شکنی کی آگ ہے۔ سب کے سامنے؟ جی، اس اعلان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس شخص یا قبیلے نے امانت میں خیانت کی ہے اور اب پورے جزیرہ نما عرب میں اس سے کوئی لین دین، رشتہ داری یا معاہدہ نہ کیا جائے۔ یہ ان کا اپنا ایک نظام تھا کسی کو سماجی طور پر مکمل طور پر تنہا کر دینے کا۔ اور اگر ہم تاریخ کے حقائق کو بالکل غیر جانبدارانہ نظر سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی عہد ٹوٹا ہے اس نے معاشروں کو خون ریزی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ تو اگر مدینہ کے ابتدائی دور کی بات کریں تو وہاں یہود کے 3 بڑے قبائل تھے اور تینوں کے ساتھ مسلمانوں کے امن کے معاہدات تھے۔ وہ کیسے اور کیوں ٹوٹے؟ مدینہ کے ان قبائل کے ساتھ میثاق مدینہ کی صورت میں ایک شاندار معاہدہ موجود تھا، لیکن عہد شکنی کا آغاز بنو قینقاع کی طرف سے ہوا۔ ان کے بازار میں ہونے والی ایک مسلم خاتون خریداری کے لیے گئی تو وہاں کے دکانداروں نے اس خاتون کے پردے کی بے حرمتی کی۔ جب ایک مسلمان نے اسے بچانے کی کوشش کی تو اسے قتل کر دیا گیا۔ یہ معاہدے کی صریح خلاف ورزی تھی جس پر جنگ کی نوبت آئی۔ اور بنو نذیر؟ پھر بنو نذیر کا واقعہ دیکھیں۔ تاریخی منابع کے مطابق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس دیت کے ایک معاملے میں بات چیت کے لیے گئے تو انہوں نے بظاہر تو آپ کو بٹھایا، لیکن سازش یہ کی کہ چھت سے ایک بھاری پتھر گرا کر آپ کی جان لے لی جائے۔ وحی کے ذریعے اس غدر کی اطلاع ملی اور یہ معاہدہ بھی ٹوٹا۔ اور خندق کے موقع پر تو صورتحال اور بھی نازک تھی۔ بالکل، سب سے خطرناک غدر بنو قریظہ کا تھا۔ جنگ احزاب یا خندق کے موقع پر جب مدینہ کو چاروں طرف سے 10,000 کے لشکر نے گھیر رکھا تھا، موسم شدید سرد تھا، مسلمانوں کے پاس راشن ختم ہو رہا تھا، اور ٹھیک اس نازک ترین لمحے میں بنو قریظہ نے اندر سے معاہدہ توڑ کر بیرونی دشمن سے ہاتھ ملا لیا۔ اگر اس غدر میں وہ کامیاب ہو جاتے تو مدینے میں کوئی ایک جان بھی نہ بچتی۔ یہ تو انتہائی ہولناک ہے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ عہد شکنی کی یہ روش صرف یہود تک محدود نہیں تھی، بلکہ عیسائی سلطنت اور مشرکین مکہ نے بھی یہی کیا تھا، ہے نا؟ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ عیسائیوں کی طرف سے ایک بین الاقوامی نوعیت کا غدر اس وقت ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن عمیر الازدی رضی اللہ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ سفیر کی جان ہر دور میں محفوظ سمجھی جاتی ہے، لیکن انہیں راستے میں انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ یہ ایک سفارتی غدر تھا جس کے نتیجے میں جنگ موتا پیش آئی۔ اور صلح حدیبیہ کا کیا معاملہ تھا؟ اگر ہم مشرکین مکہ کی بات کریں تو صلح حدیبیہ ایک بہت بڑا باقاعدہ لکھا ہوا معاہدہ تھا جو 10 سال کے لیے امن کی ضمانت تھا، لیکن قریش نے اپنے حلیف قبیلے بنو بکر کی مدد کرتے ہوئے مسلمانوں کے حلیف قبیلے بنو خزاعہ پر رات کے اندھیرے میں حملہ کر دیا اور یوں خود ہی اپنے ہاتھوں سے اس معاہدے کی دھجیاں اڑا دیں۔ اسی واقعے نے بالآخر فتح مکہ کی بنیاد رکھی۔ یہ سارے واقعات سن کر ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ جب غدر ہوتا ہے تو صرف 2 لوگ متاثر نہیں ہوتے بلکہ نسلیں کٹ جاتی ہیں۔ ویسے عربوں کے ہاں غدر کے حوالے سے کچھ ضرب الامثال بھی تو مشہور تھیں۔ جی ہاں، بالکل۔ عرب کہتے تھے غدیر سے زیادہ دھوکے باز۔ غدیر یہ تالاب کو کہتے ہیں نا؟ جی، غدیر صحرا میں بارش کے بعد بننے والے اس پانی کے تالاب کو کہتے ہیں جو دور سے تو لبالب بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ مسافر اس کی امید پر سفر کرتا ہے، لیکن جب وہ پیاس کی شدت کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ پانی تو کب کا سوکھ چکا ہے۔ یہ غدر کی بہترین تصویر ہے کہ امید دلا کر مایوس کر دینا۔ اسی طرح تاریخ میں قیس بن عاصم اور عتیبہ بن الحارث جیسے سرداروں کے وہ واقعات بھی ضرب المثل بن گئے جہاں انہوں نے اپنے ہی حلیفوں کو دھوکہ دیا۔ یہ تاریخی واقعات اور ان کے نتیجے میں ہونے والی خون ریزی کے قصے سن کر ایک بار پھر دل سے استغفر اللہ نکلتا ہے۔ ایک جھوٹے وعدے نے، ایک لمحے کی بدنیتی نے پوری بستیوں کو جنگ کی آگ میں دھکیل دیا۔ اب یہاں ایک بہت بنیادی انسانی نفسیات کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایک انسان جو جانتا ہے کہ غدر کے نتائج آخرت میں بھی بھیانک ہے اور دنیا میں بھی اس سے عزت خاک میں مل جاتی ہے، وہ پھر بھی غدر کیوں کرتا ہے؟ وہ کون سے عوامل ہیں جو انسان کو اس دلدل میں کھینچ لے جاتے ہیں؟ علماء اخلاق نے اس کے 4 بڑے اسباب بیان کیے ہیں۔
سب سے پہلی اور عام وجہ تو یہ ہے کہ انسان جوش میں آ کر یا کسی کو وقتی طور پر خوش کرنے کے لیے اپنی استطاعت سے بڑھ کر ذمہ داریاں اٹھا لیتا ہے، ایسے وعدے کر لیتا ہے جنہیں پورا کرنا اس کے وسائل اور طاقت سے باہر ہوتا ہے۔ بالکل۔ دوسری بڑی وجہ دنیاوی مال و دولت، مرتبے اور اقتدار کی اندھی ہوس ہے، جو انسان کو صحیح اور غلط کا فرق بھلا دیتی ہے۔ تیسرا اہم سبب بری صحبت ہے۔ جب انسان ایسے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے جو جھوٹ بولنے کو چالاکی اور وعدہ توڑنے کو سیاست سمجھتے ہیں، تو وہ بھی انہی رنگوں میں رنگا جاتا ہے۔ صحبت کا تو بہت اثر ہوتا ہے۔ جی، اور چوتھی اور سب سے بنیادی وجہ ظاہر ہے کہ ایمان کی کمزوری اور یوم حساب کے بارے میں غفلت ہے۔ آپ نے جو پہلی وجہ بتائی کہ استطاعت سے بڑھ کر وعدے کر لینا، یہ تو آج کل بہت عام ہے۔ لوگ محض محفل جمانے یا جذبات میں آ کر چاند تارے توڑ لانے کے وعدے کر لیتے ہیں، بڑے بڑے خواب دکھا دیتے ہیں، اور پھر جب عمل کا وقت آتا ہے تو فون تک نہیں اٹھاتے۔ تو پھر اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ اس کا تدارک اور علاج بالکل سیدھا ہے۔ سب سے پہلے تو انسان حقیقت پسند بنے، اپنی زبان کو قابو میں رکھے اور صرف وہی عہد کرے جسے پورا کرنے کی وہ طاقت رکھتا ہو۔ دنیا کی ہوس کو کم کرے، صالح اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ صحیح۔ اور ہمیشہ اس بات پر غور کرے کہ کسی کو دھوکہ دے کر جو وقتی فائدہ وہ حاصل کر رہا ہے، کیا وہ اس لائق ہے کہ اس کے بدلے میں آخرت کا ابدی نقصان اور دنیا کی رسوائی خریدی جائے؟ اور اسی لیے تو عرب شعراء نے اس خصلت کو انتہائی حقارت کے نگاہ سے دیکھا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے عرب کا مشہور سخی اور سردار حاتم طائی، جس کے قصے ہم آج تک سنتے ہیں۔ اس کا ایک بڑا کمال کا شعر ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ میں غدر اور دھوکے کے ذریعے کوئی مال نہیں خریدتا، کیونکہ ہر وہ مال اور کامیابی جس میں غدر کی آمیزش ہو وہ سراسر بے برکت اور غلیظ ہے۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ جیسے شعراء نے بھی اپنے کلام میں واضح کیا کہ وفاداری اور قول کا پاس رکھنا شریفوں کا شیوا ہے، جبکہ پیٹھ پیچھے وار کرنا اور مکر جانا کم ظرف اور کمینے لوگوں کی علامت ہے۔ عزت دار انسان بھوکا تو رہ سکتا ہے، لیکن کسی کے اعتماد کا خون نہیں کر سکتا۔ بالکل صحیح کہا۔ اگر اس ساری گفتگو کو ایک آخری خیال میں سمیٹا جائے تو بات یہاں آ کر ٹھہرتی ہے کہ عہد کی پابندی، چاہے وہ اللہ کے ساتھ ہو یا بندوں کے ساتھ، دراصل وہ سیمنٹ ہے جو انسانیت اور معاشرے کی اینٹوں کو جوڑے رکھتا ہے۔ جس معاشرے میں غدر، دھوکہ دہی اور وعدہ خلافی عام ہو جائے، وہاں یہ سیمنٹ جھڑنے لگتا ہے، لوگوں کا ایک دوسرے پر سے اعتبار اٹھ جاتا ہے، اور جب اعتبار کی بنیاد کھسک جائے تو تہذیبوں کی بڑی بڑی عمارتیں زمین بوس ہو جاتی ہیں۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ جب تہذیبوں کے زوال اور اس گناہ کی سنگینی کو دیکھتے ہیں تو بس زبان سے استغفر اللہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے یہی پناہ مانگ سکتے ہیں کہ وہ ہمیں اور ہمارے معاشرے کو اس تباکن خصلت سے محفوظ رکھے۔ آج کی اس گہری نشست کے اختتام پر سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ، ایک ایسا زاویہ جس پر ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جی، وہ کیا؟ آج ہم ایک انتہائی تیز رفتار ڈیجیٹل دور میں جی رہے ہیں۔ اس دور میں اسکرین کے پیچھے نامعلوم رہ کر بات کرنا، کسی کو امید دلانا اور پھر محض ایک کلک پر ایک بٹن دبا کر برسوں کے دوستیاں، رشتے اور وعدے توڑ دینا بہت آسان ہو گیا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا اس ڈیجیٹل اسکرین کی آڑ میں ہم روزمرہ کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی عہد شکنیاں تو نہیں کر رہے؟ یہ واقعی سوچنے کا مقام ہے۔ ذرا تصور کیجئے اگر آج کی اس ڈیجیٹل دنیا میں بھی پرانے عربوں کی نار الغدر جیسی کوئی روایت زندہ ہو جائے اور ہر وعدہ خلافی پر کسی بھی انسان کے سوشل میڈیا پروفائل پر سب کے سامنے ایک غداری کا جھنڈا لگنے لگے، تو کیا تب بھی اتنی ہی آسانی سے اپنی کہی ہوئی باتوں اور کیے گئے وعدوں سے پھرا جائے گا؟ یقیناً یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر انسان کو اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہیں پر ہماری آج کی اس تفصیلی اور گہری کھوج کا سفر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔